أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ سورت کے شروع میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دعوی توحید کا تذکرہ فرمایا تھا۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اسی کے مناسبت سے مختلف مضامین کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے دوبارہ اللہ جل شانہ عم نوالہ اس دعوے کو دہرا رہے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کل کے درس میں جو آیتیں گزری ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا، ان آیتوں میں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے، ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کے ایمان کے اوپر بہت سے دلائل بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق روایات کے اندر آتا ہے کہ اہل شام کے علماء میں سے دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جب انہوں نے مدینۃ المنورہ کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ یہ تو وہی شہر لگتا ہے کہ جس شہر کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آخری زمانے کے اندر ایک نبی اس شہر کے اندر مبعوث ہوگا۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی، بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ شہر اسی شہر کی طرف لگتا ہے جس شہر کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہرحال جب انہوں نے سنا کہ یہاں ایک شخص ہیں جن کو لوگ بزرگ اور نبی مانتے ہیں، تو وہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے سوال کیا، انت محمد، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں میں محمد ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، انت احمد، کیا آپ احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، نعم، ہاں میں احمد بھی ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی، اس پر وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس آیت کو آیت شہادت بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بھی آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم عند منامہ خلق اللہ له
لہ سبعین الف ملک یستغفرون لہ الی یوم القیامہ، کہ جو رات کو سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیا کرے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے پیدا کر دیتے ہیں، جو 70,000 فرشتے قیامت ہونے تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں یہ آیت تلاوت کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت کی تلاوت کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، اے اللہ جس طرح آپ اپنی ذات عالی کے حق میں گواہی دیتے ہیں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم گواہی دیتے ہیں، اے اللہ میں بھی اسی طریقے سے گواہی دینے والوں میں سے ہوں اے میرے رب۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجاء بصاحبها یوم القیامہ، جو اس طرح کے الفاظ کہتا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، تو اس کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے عبدی عہد الیہ وانا احق من وفا، کہ میرے بندے نے میرے ساتھ ایک عہد کیا تھا اور میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، ادخلوا عبدی الجنہ، میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو انسان نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اس کے بعد پھر آگے دو آیتیں آ رہی ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو على كل شیء قدیر یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو جو انسان نماز کے بعد یہ وظائف پڑھ لیتا ہے جس میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، یہ والی آیت اور آگے جو دو آیتیں قل اللہم مالک الملک سے آ رہی ہیں، تو جو انسان نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اللہ جل شانہ عما نوالہ اسے سارے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں، مطلب جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ جل شانہ عما نوالہ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور تیسرا اللہ جل شانہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور کم از کم حاجت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ آیت شہادت ہے، اس آیت کے متعلق احادیث میں بہت سے فضائل بھی مروی ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے شہید اللہ، اللہ نے شہادت دی۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں کہ مشاہدے سے حاصل ہونے والے علم کو اپنی زبان سے بیان کرنا، مشاہدے سے حاصل ہونے والے علم کو اپنی زبان سے بیان کر دینا، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ یا مشاہدے سے بھی بڑھ کر اگر کوئی یقینی ذریعہ ہو جس سے آپ کو اس چیز کا علم حاصل ہو چکا ہو تو اس حاصل ہونے والے علم کو زبان سے بیان کرنا اس کو شہادت کہتے ہیں۔ چنانچہ گواہی دینے کو شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر کے پھر اس واقعے کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، اس وجہ سے گواہی کو شہادت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شہادت کا لفظ قسم کے اوپر بھی بولا گیا ہے، تو قسم کو شہادت اس لیے کہا جاتا ہے، تو قسم بھی ایک یقینی بات کو انسان اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے قسم کو بھی شہادت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال شہادت کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدے سے یا کسی بھی یقینی ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو اپنی زبان سے ادا کرنا، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ تو شہید اللہ، اللہ نے شہادت دی، انہ، شہادت کا مضمون کیا ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنا۔ تو بندہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں بلکہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات پر شہادت دے رہا ہے کہ اس کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کو اگر اپنی مرضی چھوڑنی ہے، اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے، تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی مرضیوں کو ترک کریں۔ اور انسانوں کو اگر کسی کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت رکھنی ہے تو وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہیں، کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت رکھیں۔ تو اللہ نے شہادت دی، والملائکۃ اور فرشتوں نے شہادت دی، واولو العلم اور اہل علم نے بھی شہادت دی۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے جہاں اپنی شہادت کا تذکرہ فرمایا، اپنے پاکیزہ مخلوق فرشتوں کی شہادت کا تذکرہ فرمایا، وہیں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اہل علم کی شہادت کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اہل علم کا اللہ جل شانہ عما نوالہ کے ہاں درجہ اور اللہ جل شانہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل رب زدنی علما، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بھی بڑھ کر کوئی اور صفت ہوتی تو اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ آپ وہ والی صفت اللہ جل شانہ سے مانگیے۔ اور علم والوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علم والے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے وارث ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یحبہم اہل السماء ویستغفر لہم ملحیتان فی البحر اذا ماتوا الی یوم القیامہ، کہ اہل علم سے آسمان والے محبت کرتے ہیں اور سمندر کے اندر مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں جب یہ قیامت، جہاں تک یہ قیامت کے دن تک مر جائیں۔ تو اس سے پہلے آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں اور مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو بہرحال اہل علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس علم سے مراد وہ علم ہے جو آپ کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات عالی کی پہچان کروا دے، جو آپ کو اللہ جل شانہ عما نوالہ کی معرفت کروا دے، یہ علم مراد ہے۔ ورنہ ذاتے کا اگر کوئی عالم بن جائے تو اس سے اولو العلم مراد نہیں ہے۔ یعنی ذاتے کے تو عالم بن گئے ہیں، یعنی ماتھے کے اوپر تو لگوا لیا ہے کہ یہ عالم ہے، مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقی اہل علم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ عما نوالہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہو۔ تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، وہی انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اور مفسرین نے اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، قائما بتدبیر مصنوعاتہ، کہ اس نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے ان کا نظام وہ خود چلا رہا ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ چلا رہا ہے۔ قائما بالقسط سے نصارہ کے اس عقیدے کی تردید بھی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے کر کے اللہ جل شانہ نے ان کو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا قائما بالقسط، بلکہ وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو چلا رہا ہے انصاف کے ساتھ۔ یہ تو انصاف نہ ہوا کہ گناہ کوئی اور کرے اور سولی کسی اور کو چڑھا دیا جائے۔ تو قائما بالقسط سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے گویا کہ نصارہ کے اس عقیدے کے اوپر بھی تردید فرمائی ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ دلائل جو نقل کر دیے گئے، آگے ثمرہ دلائل کیا ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز وہ غالب ہے، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اور الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے اندر حکمت ایک نہیں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقانیت اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں مقبول ترین دین وہ تو دین اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی انہوں نے اس دین کے اندر اختلاف نہیں ڈالا، الا من بعد ما جاءہم العلم، لیکن علم کے آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کہ اپنی گردن کو جھکا دینا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا اور اللہ جل شانہ کے احکامات کو قبول کر لینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین، دین کہتے ہیں
زندگی گزارنے کا راستہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کا جو اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان اسلام لے آئے، کہ اپنے گردن کو اللہ جل شانہ عما نوالہ کی حکموں کے سامنے جھکا دے، کہ اللہ نے جو حکم دے دیا طبیعت اس کو مان رہی ہے یا اس کو نہیں مان رہی، بس انسان کو چاہیے کہ اللہ کے اس حکم کے سامنے اپنی گردن کو نیچے کر دے۔ تو مختلف الذین اوتوا الکتاب، یہ جو اصل دین تھا اس کے اندر اختلاف نہیں ڈالا۔ اختلاف ڈالنے کا مطلب یعنی اللہ کے حکموں سے روگردانی کرنا، یہ اس دین کے اندر اختلاف ڈالنا ہے۔ تو اختلاف کس نے ڈالا؟ فرمایا اوتوا الکتاب، جن کو کتاب عطا کی گئی تھی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، کہ وہ جاہل تھے، اس جہالت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، نہیں، بلکہ اوتوا الکتاب، ان کو تو کتاب دی گئی تھی، اور من بعد ما جاءہم العلم، فرمایا کہ کب ڈالا؟ جب ان کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے علم عطا فرما دیا تھا۔ اور آگے وجہ بیان کی کس وجہ سے ڈالا، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا جو اختلاف ہوا تھا کسی اجتہاد کی بنیاد پر ہوا تھا یا کسی اپنی ذہنی سوچ اور صلاحیت کے اعتبار سے اختلاف ہوا تھا، نہیں، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے اختلاف ہوا تھا۔ اس لیے کہ وہ اختلاف جو کسی اجتہاد کی بنیاد پر ہو یا اپنی فکری اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہو، اپنے مزاج کے مطابق اختلاف ہو، تو یہ اختلاف ممنوع نہیں ہے۔ کون سا اختلاف ممنوع ہے؟ بغیم بینہم، وہ اختلاف ممنوع ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے ہو، اور ایک اپنی خواہشات کی وجہ سے اختلاف اگر ہو تو یہ اختلاف ممنوع ہے۔ تو اس آیت میں وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں تین چیزیں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اختلاف کس نے ڈالا، دوسرا کب ڈالا، اور تیسرا کیوں ڈالا۔ تو اختلاف جنہوں نے ڈالا وہ تو اوتوا الکتاب ہیں، اور کب ڈالا؟ من بعد ما جاءہم العلم، علم کے آ جانے کے بعد۔ کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اب اللہ کا ذاتہ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ ومن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا۔ آیتوں سے دونوں قسم کی آیتیں مراد ہو سکتی ہیں، وہ آیات جن کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ آیات جو اللہ جل شانہ عما نوالہ کی قدرت کے دلائل ہیں، دونوں قسم کی آیات مراد ہو سکتی ہیں۔ تو من یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی ان آیتوں کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک، بس اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنے چہرے کو، میں نے تو اپنے ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسلمت، میں نے حوالے کر دیا یا میں نے جھکا دیا، وجہی، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، ومن تبعن، اور جن لوگوں نے میری اتباع کی انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ، یعنی اس آیت میں گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ نے دلائل کے ساتھ کسی کے سامنے حق بات کو واضح کر دیا، اس کے باوجود وہ آپ کی حق بات کو قبول نہیں کرتا، تو آپ کو پھر اپنی راہیں جدا کر لینی چاہیے۔ فإن حاجوک، اگر دوبارہ پھر بھی وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ فضول اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، آپ ان کے سامنے واضح کر دیجئے، بھئی میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور اسی طریقے سے جو میرے متبعین ہیں وہ بھی اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے، تم اگر نہیں مانتے ہو تو بے شک نہ مانو۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی یہود اور نصارہ، والامیین، اور وہ لوگ جن کو کتاب عطا نہیں کی گئی، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، یعنی جن کو کتاب نہیں ملی، اس سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ تو آپ ان دونوں قسم کے فریقین سے کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا تم بھی اس طریقے سے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہو؟ فإن اسلموا، بس اگر وہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیں، فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت کو پا جائیں گے۔ وإن تولوا، لیکن اگر وہ پھر گئے، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فإنما علیک البلاغ، تو آپ کی ذمہ صرف واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو تبلیغ کرتے تھے، لیکن کفار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ قرآن کریم کے اندر بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالیے، اے اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوئیے، اے اللہ کے رسول اگر ہم نے آپ کی زندگی کے اندر ان کو نہیں پکڑا تو ہم آپ کے اس
دنیا سے جانے کے بعد ان کو ضرور پکڑیں گے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ یعنی مختلف طریقوں سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ تو اس آیت میں بھی تسلی کا مضمون ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ